ہماری بساط ہی نہیں ہے خدا کی قسم. یہاں وہ اگر لٹرلی بات کی جائے کہ ہم کس قابل ہیں تو شاید ہم بارگاہ کے دروازے سے بھی پیچھے مڑنے والے لوگ ہیں. یہاں پر آ کے بیٹھنا یا یہاں پر پڑھنا یہ تو بہت ہی بڑی بات ہے. معذرت کے ساتھ پتہ نہیں کیسی شخصیت اس ذکر میں بیٹھی ہوتی ہے, پتہ نہیں کون سی ہستی ہمیں ممبر پہ دیکھ رہی ہوتی ہے. نہ ہمارے پاس کوئی ڈھنگ کی نماز ہے, نہ ہماری نماز ڈھنگ کی ہے, نہ ہمارے پاس کوئی دعا ڈھنگ کی ہے. کیا معذرت ناراض نہ ہوئیے گا, اب یہ باتیں ضروری ہیں. کیا علی کے پاس عسکری میں اتنا حوصلہ ہے؟ 22 سال ہے میری عمر, معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں. میں کیا سر پہ قرآن رکھ کے کہہ سکتا ہوں کہ پچھلے 22 سال میں میری کوئی کم سے کم 2 رکعت ایک بھی ایسی نماز ہو جس میں مجھے خدا کے علاوہ دنیا کا خیال نہ ہو؟ ناراض تو نہیں ہو گئے آپ نے؟ کوئی ایک بندہ تو ایسا ہو جو زمانے کے امام کو گواہ بنا کے کہے جی میں بتانے کو تیار ہوں کہ میری زندگی کی وہ نماز ایک ایسی ہے, واجب کو چھوڑ دیں, کوئی ایسی نماز جس میں مجھے خدا کے علاوہ دنیا کا خیال نہیں آیا. سامعین گرامی, ہماری نمازیں روح عبادت سے خالی ہو چکی ہیں. کھلے لفظوں میں خالق قرآن میں ارشاد فرماتا ہے نماز وہ ہے جو برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے, اور ایسا نہیں ہو رہا. نماز پڑھی جا رہی ہے, برائی کی جا رہی ہے, بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے, کیونکہ جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں یہ وہ نماز ہی نہیں جو اس خدا کو مطلوب ہے. میں صاحب تھوڑا پڑھوں گا, بھائی کو جلدی ممبر دے دوں گا, لیکن یہ بات اب مجھے کرنی ہے, شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. بھائی برائی سے روکتی ہے نا تو نماز ہے, نہیں روکتی تو فارمیلٹی ہے. آپ فارمیلٹی پورے کر رہے ہیں, آپ نماز نہیں پڑھ رہے. اب قرآن کے نظریے سے ہم کیسے جھٹلائیں کہ نماز وہ ہے جو برائی سے روکتی ہے؟ میں بہت باریک نکتہ, اور ہم پتہ نہیں کس خام خیالی میں گم ہیں. خدا کی قسم میرے محترم, آپ بڑی گہرائی میں بڑی ڈیپنس سے مجھے دیکھ رہے ہیں, میں وہ باتیں صرف اب آپ کے حوالے کروں. پتہ نہیں کوئی خریدار بنے یا نہ بنے, ان جملوں کو خدا را جہاں یاد آئے وہاں بیٹے کے حق میں دعا کیجئے گا. ہم کس خام خیالی میں گم ہیں ہمیں بھی نہیں پتا. غلط فہمی سے زیادہ خوش فہمی نقصان دہ ہوتی ہے. خیرات بھائی صرف 1 منٹ, اپنے وقت سے زیادہ پڑھوں گا. مرتضیٰ شاہ جی, غلط فہمی سے زیادہ خوش فہمی نقصان دہ ہوتی ہے. میرے سامعین کرام, یہ بندے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھیے گا. یہ ویڈیو کیمروں کی موجودگی میں منت کر رہا ہوں, اپنی نسلوں کو فقط ایک بات بتائیے گا, صرف ایک بات جو اپنی نسلوں تک بتائیے گا, اپنے بچوں تک پہنچائیے گا. خدا سب کچھ برداشت کر لیتا ہے, خدا گھمنڈ برداشت نہیں کرتا. شیطان نے گھمنڈ ہی تو کیا تھا. 6500 سال کی عبادتیں 1 سیکنڈ میں سائڈ پہ چلی گئی تھی. گھمنڈ تک وہ ذات برداشت. جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو جو درس دیا تھا اپنی زندگی میں, اتنے بڑی شخصیت نے فرمایا صرف ایک کام یاد رکھنا, خدا کا خوف اپنے اندر سے ختم نہ کرنا, چاہے پورے کائنات بھر کی نیکیاں بھی تمہارے دامن میں کیوں نہ ہو, اور خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہونا, چاہے کائنات آدم و عالم کے گناہ بھی تمہارے دامن میں کیوں نہ ہو. بہت باریک نکتہ ہے, یہاں سے یہ نہ لیجئے گا کہ میں کہہ رہا ہوں گناہگار بندہ گناہ کرے یا بندہ اس طرف چلے. مولا معاف کریں, میں کوئی گناہ کرنے کی وہ نہیں کر رہا آپ کو, لیکن مومن وہ ہے جس کے اندر خدا کی رحمت سے امید اور خوف خدا بالکل ایکول ہو. نہ وہ خوف خدا کے سامنے مایوس ہو جائے کہ میری رحمت, یہ مایوسی بھی کفر ہے, اور نہ وہ اتنا خوش فہم ہو جائے جی میں کربلا سے ہو کے آیا ہوں, جی میں سب سے بڑا مومن ہوں, میں نے بڑا جلسہ کروایا, ابھی حج کر کے آئے ہیں جی, بہت بڑے ہم لوگ مومن ہیں, بہت بڑی ہم نے ماتم داری کروائی ہے. یہ چیز بھی نہیں کرنی. ناراض بھی نہیں ہوئیے گا. میرے چھٹے تاجدار ولایت نے فرمایا تھا, معصوم سے حدیث ہے سامعین گرامی, میرے معصوم فرماتے ہیں ایک وقت میں مسجد میں 2 لوگ داخل ہوئے, ایک عابد ایک فاسق. توجہ, یہ باتیں فرش عذاب پہ خدا رہا. ابھی آپ کو بیٹھ کے لگے گا کہ یہاں پر جو آپ آئے ہیں یہاں پر کیسے بیٹھنا چاہیے, یہاں کیسے رہنا چاہیے, کسی کی نظر کی پناہ میں رہنا چاہیے, اپنے آپ کو کھلا نہیں سمجھنا چاہیے, پابند رہنا چاہیے. میرے چھٹے بادشاہ سامعین گرامی فرماتے ہیں فاسق اور عابد اکٹھے مسجد میں داخل ہوئے. کچھ دیر کے بعد نماز پڑھ کے جب دونوں باہر نکلے تو جو فاسق تھا وہ مومن ہو چکا تھا, اور جو عابد تھا وہ فاسق ہو چکا تھا.
ذاکر صاحب، مولا آپ کی نوکری بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان قیمتی الفاظ کا صدقہ یہ میری حاضری بھی قبول ہو جائے۔ وہ جو فاسق تھا سامعین گرامی وہ مومن ہو گیا، اور جو عابد گیا تھا وہ فاسق ہو گیا۔ کام کیا ہوا؟ دونوں خدا کی عبادت کر رہے تھے، لیکن جو فاسق مومن ہوا وہ جتنی دیر عبادت کرتا رہا وہ اپنے اندر شرمندہ رہا، وہ اپنے اندر شرمندہ رہا، میں گناہ گار ہوں، وہ ذات بڑی رحیم ہے، ایسے کیسے کر کے وہ میری اس نماز کو قبول کر لے، وہ مجھے معاف کر دے۔ وہ اسی سوچ میں ایک سیکنڈ کے بیچ میں مومن ہو گیا، اور جو عابد گیا تھا وہ فاسق ہو گیا۔ اس کے اندر اس کی نمازوں کا گھمنڈ ہی بڑا تھا کہ یہ دیکھ رہا ہے، یہ آج آیا ہے میں روز مسجد میں آتا ہوں، یہ آج آیا ہے اسے پتہ ہے میرے سر پہ محراب ہے، یہ آج آیا ہے لیکن اسے پتہ ہے میں بہت لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہوں۔ سامعین گرامی، وہ ذات کہیں بھی نہیں کہتی، میں تمام علماء کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہوں گا، ان ویڈیو کیمروں کی موجودگی میں ہو سکتا ہے میری مخالفت بھی ہو جائے، لیکن یہی فلسفہ استغفار ہے۔ وہ نہیں کہتی کہ ٹکریں مار مار کے استغفار یا توبہ 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 بولو، وہ فرماتا ہے تو جتنا بھی گناہ گار ہے نا، میری بارگاہ میں آ کر ایک بار ایسے صدق کے دل سے صرف پشیمان بھی ہو جانا، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ جناب حر نے کیا کیا تھا؟ شمر بعد میں آیا، ابن سعد بعد میں آیا، خولی بعد میں آیا، حرملہ بعد میں آیا، سنان بن انس بعد میں آیا، یہ تمام ملعون بعد میں آئے، جناب حر سب سے پہلے تھے۔ جناب حر وہ تھے جو میرے مولا کو گھیر کے کربلا لائے تھے۔ یہ تھوڑا کام ہے؟ جناب عباس علمدار کے دیکھتے ہوئے حر نے حسین بادشاہ کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈال دیا۔ جانتے ہو علی کے لال نے کیا کہا؟ میرے مولا نے رو کے فرمایا، حر یہ حسین کی دعا ہے، یہ حسین کے دل کے لفظ ہیں، اللہ کرے تیری ماں تیرے غم میں ماتم کرے۔ اب جانتے ہو حر کے کیا الفاظ تھے؟ علی کا لال پورے عرب میں یہاں کوئی اور ہوتا تو میں اسے جواب بھی دے لیتا۔ علی کا لال مجھے بتا، میں ان لوگوں کی موجودگی میں تیری ماں کا نام کیسے اٹھاؤں؟ زبان حال کی فکریں ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جس بی بی کا نام بھی نہیں اٹھا سکتا اس کی با پردہ بیٹیوں کو تو نے کربلا میں